اس وقت سینئر صحافی و تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ نے بھی جوائن کیا۔ شاہزیب، آپ کہیے گا، جیسے امیر صاحب نے پہلے پریسر کا بھی حوالہ دیا کہ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ہی آدمی کا نام ہوتا ہے اور ابھی بھی وہ ایک ہی آدمی کا سیٹ اپ چل رہا ہے، پھر آج بھی انہوں نے کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں کہ 2-3 لوگ ہیں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں ابھی بھی۔ اشارہ کس طرف ہے یہ معلوم ہے سب کو؟ یہ ظاہر ہے، اور خان صاحب نے جو آخر میں بات کی ہے کہ وہ فوج کا بڑا احترام کرتے ہیں، مگر پھر فوج کی شخصیت کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ کل اس سے زیادہ آگے بڑھ کر عمران خان صاحب نے باتیں کر دی تھی، اور وہ باتیں یہ تھی کہ جنرل باجوہ اس سارے کے سارے کام میں ملوث تھے۔ پھر فواد چودھری صاحب جاتے ہیں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سازش تھی پوری، اس کا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب کے خدا نخواستہ اگر وہ نہ رہتے اور مرڈر ہو جاتا ان کا، تو پھر ملک میں مارشل لاء لگانا تھا۔ تو مارشل لاء کس نے لگانا تھا؟ پہلے ایک ٹی وی کو عمران خان صاحب بتاتے ہیں، اور وہ ٹی وی عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ جنرل باجوہ انہیں مروانا چاہتے تھے۔ پھر فواد چودھری صاحب کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں جا کے کہتے ہیں کہ مارشل لاء لگانا مقصد تھا، تو مارشل لاء بھی ظاہر آرمی چیف نے پاکستان کی تاریخ میں لگائے ہیں۔ تو بس سیدھا سیدھا پھر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مگر وہ پھر رانا ثناء اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو مارشل لاء آتا تو شہباز شریف کیسے وزیر اعظم رہتے اور ان کا اس سارے میں کیا فائدہ ہونا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کیسے وزیر داخلہ رہتے ان کا اس سارے میں کیا فائدہ ہونا تھا۔ دیکھیں، بہت اہم ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور ان پر حملہ ہوا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ انہیں انصاف ملے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ پاکستان کے وزراء اعظم ہوں یا بڑے بڑے لیڈران ہوں، ان پر حملے ہوئے، کچھ شہید ہوئے، اور اس کے بعد ان کی تحقیقات نہیں ہوئی۔ تو عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے، خدا نخواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی، اس کی تحقیقات بڑی لازمی ہے، مگر کچھ بہت بنیادی کنٹراڈکشنز ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ڈی پی او ہے یہ تعاون نہیں کر رہا تھا، اور یہ ڈی پی او نے اپنا موبائل فون بھی نہیں دیا، فورینسک کرانے کے لیے بھی نہیں تیار ہوا، تو وہ اب تک گجرات کا ڈی پی او کیسے ہے؟ کیونکہ کل تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے ان کا خاص آدمی ہوگا پرویز الہی صاحب کا، اس لیے ڈی پی او ہے۔ اب گجرات پرویز الہی صاحب کا شہر ہے، خاص آدمی ہے، لگا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے قتل کی تحقیقات ہو رہی ہے اور اس جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے، مگر پھر بھی ڈی پی او گجرات لگا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ پھر خان صاحب کی طرف سے کل جب پریس کانفرنس ہوئی کہ جے آئی ٹی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گولیاں جو تھیں وہ 12 نیچے سے ملی اور باقی کوئی 8 گولیاں چھتوں پہ سے ملی۔ اب جو ڈی پی او گجرات ہیں وہ اس بات کی بھی کنٹراڈکشن ہمارے پروگرام میں کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اوپر چھتوں سے کوئی گولی نہیں ملی، کیونکہ چھتوں پر تو ہمارے پولیس اہلکار بطور سنائپر موجود تھے۔ جتنی گولیاں ملی زمین سے ملی، جس میں سے 9 گولی جو حملہ آور تھا اس کی گولی سے تھی، باقی 2 الگ گولیاں تھیں۔ اور ظاہر ایک ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کنٹینر ہے اس کے سامنے جو گارڈ کھڑا ہوا ہے اس کی گولی سے مبینہ طور پر ایک فائر ہوا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے باقاعدہ ویڈیو میں۔ اب اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی ہے؟ جے آئی ٹی کیوں نہیں بتا رہی ہے کہ وہ گولی چلی تھی یا نہیں چلی تھی؟ کیونکہ جو معذب کو گولی لگی اس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی، وہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ اوپر سے آئی تھی گولی، تو کیا وہ ٹرک کے اوپر سے آئی تھی، کنٹینر کے اوپر سے آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تو یہ کچھ بڑی ہی بنیادی کنٹراڈکشنز ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر دی اور پھر جو جائے وقوع تھی اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ اب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی رانا ثناء اللہ کے ماتحت نہیں ہے، وہ بھی پرویز الہی صاحب کے ماتحت ہے۔ خان صاحب امپلائی کر رہے ہیں کہ فوج یا پھر ایجنسیاں اس کو مینج کر رہی ہیں، اور ان کا پریشر تھا جب وہ کہتے ہیں کہ کون کر رہا تھا، تو مگر پرویز الہی صاحب کے وہ ماتحت ہے، پرویز الہی صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ کیونکہ اب کل یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کی طرف سے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو بلا کر کہا کہ اگر ایف آئی آر ہوئی ویسی ایف آئی آر جیسی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں تو اس کے نتائج ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، ان کو دھمکی دی گئی۔ مگر مونس الہی صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ایف آئی آر نہیں کرنی ہے، بلکہ جب عمران خان نے کہا کہ ایف آئی آر ان 3 لوگوں کے نام پر کرنی ہے جس میں ایک انٹیلیجنس آفیسر بھی شامل ہے، تو میں نے جب میں تحریک انصاف سے کہا کہ جی آپ کے بڑے ایم پی ایز اور ایم این ایز بہت ساری حلقوں سے الیکٹ ہوئے ہیں، آپ نے کسی بھی ایم این اے اور کسی بھی ایم پی اے سے کہے کہ اپنی مرضی کا ایس ایچ او دے دیں اور وہ یہ والی ایف آئی آر کر دے جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر کوئی ایک ایم این اے، کوئی ایک ایم پی اے، کوئی ایک پولیس آفیسر سامنے لے کر نہیں آیا۔ تو اس وقت تو جو بنیادی کنٹراڈکشن آ رہی ہے، ظاہر ہے جو وفاقی حکومت ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور عمران خان صاحب کے بیانات میں تو آئے گی، مگر اس وقت تو پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے اپنے بیانات میں اتنا زیادہ تضاد ہے جو کہ سوال اٹھا رہا ہے۔ اور بالکل، اور پرویز الہی تو بارہا کھل کے کہہ بھی چکے ہیں کہ ریڈ لائن کے بارے میں انہوں نے اظہار کیا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی وہ ریڈ لائن کراس نہ کرے، اس پر کافی زیادہ تحفظات کا اظہار بھی کیا۔